بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الدرس الرابع عشر 14 نمبر سبق ہے اقسام جمع التصحیح. دیکھیں من حیث التفرد والجمع الاسم على ثلاثة اقسام. اسم کے تین قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مفرد، ایک کو کہتے ہیں مثنی، ایک کو جمع. مفرد کی تعریف اور مثنی تثنیہ کی تعریف اور جمع کی تعریف آپ پڑھ چکی ہے. پھر جمع کی دو قسمیں بھی آپ نے پڑھی. ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر، جمع تکسیر، اور ایک کو جمع تصحیح یا جمع سالم. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں یہ جو جمع سالم ہے، جس کو جمع تصحیح بھی کہتے ہیں، جمع تصحیح یا الجمع سالم، وہ جمع جو سالم ہو، جس میں مفرد کی بنا سالم ہو، جس میں مفرد کو چھوڑ نہ جائے، مفرد کو باقی اپنے شکل پہ رکھا جائے. پھر اس جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں جمع المذکر السالم اور ایک کو کہتے ہیں جمع المؤنث السالم. ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جمع مذکر سالم ہوا وہ جمع ہے ما زید فی آخرہ وو مضموم ما قبلہا او یاء مکسور ما قبلہا وبعدہما نون مفتوحۃ. جمع مذکر سالم اس کو کہیں گے کہ جس مفرد کے آخر میں آپ نے وو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور، وو اس سے پہلے پیش یا اس سے پہلے زیر، یہ لگا دیا جائے اور آخر میں نون مفتوحہ لگایا جائے، یعنی ایسا نون جس کے اوپر زبر ہو. جیسے مسلم لفظ تھا، آخر میں وہ ما قبل مضموم لگا کر کے مسلمو اور آخر میں نون مفتوح لگایا مسلمون. یا مسلمن تھا، آخر میں یا ما قبل کسرہ مسلمی اور آخر میں نون مفتوح لگایا مسلمین. تو جمع مذکر سالم اس کو کہیں گے کہ جس میں آخر میں وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ لگایا جائے. جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں کہ ما زیدت فی آخرہ الف و تاء، جس کے آخر میں الف اور تا کو بڑھایا جائے. یعنی وہ لفظ، وہ اس کی شکل اور صورت اور اس کی تعریف یہ ہوگی کہ جب مفرد کے اندر الف اور تا کو بڑھا دیا جائے تو جمع مؤنث سالم بنتا ہے. جیسے مسلمتن تھا، آخر میں الف تا کو لگایا مسلمات بنیا. کافرتن تھا کافرات، صالحتن تھا صالحات. تو یہ جو آخر میں الف اور تا کو بڑھا دیا جائے یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو جمع کی دو قسمیں، جمع مکسر اور جمع سالم. اور جمع مکسر کی تعریف کل آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مفرد کی بنا سالم نہ رہے. جمع سالم جس میں مفرد کی بنا سالم رہے. پھر اس کی دو قسمیں ہوگی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم اس جمع کو کہیں گے کہ آخر میں وہ ما قبل پیش یا ما قبل زیر اور نون مفتوح ہو. جمع مؤنث سالم اس کو کہیں گے کہ آخر میں الف اور تا ہو. یہ بات ختم ہو گئی ہے. ابھی ایک اور تقسیم ہے جمع کی، لیکن اس کو کہتے ہیں من حیث المعنی. جمع کی دو قسمیں ہیں. من حیث اللفظ، دیکھیں کوئی بھی اسم آپ دیکھیں یا وہ مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع. مفرد اگر وہ ایک معنی پر دلالت کرے، ایک چیز پر دلالت کرے، مثنی اگر وہ دو پہ دلالت کرے، علامت اس کی یہ ہوگی کہ الف ما قبل فتحہ یا ما قبل فتحہ آخر میں نون مکسور، رجلان رجلین. اور اگر وہ جمع ہے، جمع اس کو کہیں گے کہ جو تین یا تین سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے. ما يدل علی اکثر من اثنین بتغییر فی مفردہ، مفرد میں کچھ تبدیلی کر کے، چاہے وہ لفظی ہو یا تقدیری ہو. یہ بات سمجھ آ گئی ہے. پھر جمع سالم کے آج ہم نے دو قسمیں پڑھ لی، ایک مذکر سالم اور ایک مؤنث سالم، اور دونوں کی تعریفات بھی آپ کے سامنے آ گئی. ابھی اگلی بات یہ ہے کہ جمع من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں جمع القلہ اور ایک کو کہتے ہیں جمع الکثرہ. بالکل آسان تعریف ہے. جمع قلت کہتے ہیں ما یطلق علی اقل من العشرہ،
جو 10 سے کم کم کے اوپر بولا جائے یہ جمع قلت ہے. ظاہر جمع کم سے کم افراد جمع کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. تو 3 سے لے کر کے 10 تک جو جمع ہوگی، 10 تک جو معنی ہوگا اس کو جمع قلت کہیں گے. اور جمع کثرت کس کو کہیں گے؟ کہتے ما یطلق علی عشرۃ فاکثر، جو 10 یا 10 سے زیادہ کے اوپر بولا جائے، جو 10 یا 10 سے زیادہ پر بولا جائے اس کو جمع کثرت کہیں گے. یعنی جو جمع 10 یا 10 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اس کو جمع کثرت کہیں گے من حیث المعنی. اور جو 10 یا 10 سے کم، جو 10 سے کم کم کے اوپر بولا جائے اس کو جمع قلت کہتے ہیں. ابھی کیسے پہچانیں گے کہ یہ جمع قلت ہے یا کثرت ہے؟ کہتے ہیں جمع قلت کے اوزان ہے. جمع قلت کے خاص اوزان ہے، وہ 4 ہے. ایک ہے افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ. یہ انگلیوں پہ آپ نے یاد کرنا ہے. افعل افعال افعلۃ فعلۃ، افعل افعال افعلۃ فعلۃ، افعل افعال افعلۃ فعلۃ. یہ 4 اوزان ہے. افعل کے وزن پر کوئی لفظ آئے گا وہ جمع قلت ہوگی، 10 سے کم کم کے اوپر دلالت کریں گے. جیسے اکھلبن، کلبن کی جمع ہے اکھلب. سمجھ آ گیا؟ تو اگر کسی نے کہا اکھلب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 9 سے کم کم ہے، 9 سے کم کتوں کی باتیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، 9 سے کم ہے، زیادہ نہیں ہے. افعال ان کے وزن پر جیسے اقوال ہے، کسی نے کہا اس میں بہت سارے اقوال ہے تو آپ سمجھے کہ یہ 9 سے کم کم اقوال ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے. کسی نے کہا افعلۃ، اعونۃ، اعونۃ مددگار کو کہتے ہیں تو یہ بھی 10 سے کم کم ہے. اور فعلۃ کی مثال جیسے غلمۃ ہے، غلمۃ غلمان غلام، ٹھیک ہے، لڑکیں. تو غلمۃ یہ بھی سمجھ جائیے کہ یہ 10 سے کم ہے. اور نمبر 5 جمع السالم الذي يكون بدون الالف واللام ايضا يدلان على جمع القلہ. کہتے ہیں یہ جو اوپر ابھی آپ نے ابھی پڑھا جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اگر اس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو، مسلمون اور مسلمات، المسلمون اور المسلمات کی بات نہیں ہو رہی، بغیر سیدھا سادے بغیر الف لام کے جو الفاظ ہوں گے مسلمون مسلمات، تو اس صورت کے اندر بھی یاد رکھیے یہ جمع قلت ہوگی. اگر میں کہوں مسلمون تو آپ سمجھے کہ یہ 10 سے کم کی بات ہو رہی ہے، مسلمات یہ 10 سے کم کی بات ہو رہی ہے، طالبات 10 سے کم کی بات ہو رہی ہے کہ اتنی طالبات فعل ہے، امتحان میں اتنی طالبات فعل ہے. تو طالبات جب میں کہوں گا وہ 10 سے کم کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ 4 اوزان یہ ہے افعل افعال افعلۃ فعلۃ. اور 5ویں نمبر پر جمع مذکر یا جمع مؤنث سالم جب الف لام کے بغیر ہو تو اس اوزان پر آنے والا جمع معنی کے اعتبار سے جمع قلت ہوگا. اور جمع کثرت کا اوزان کیا ہے؟ جو ان کے علاوہ ہو، جو ان 6 اوزان کے علاوہ ہو وہ تمام کے تمام جمع کثرت ہے. لہذا کوئی بھی وزن جمع والا وہ جب آئے گا اور وہ ان 6 اوزان میں سے کسی وزن پر نہیں ہوگا تو وہ جمع کثرت ہوگا. وہ 10 سے لے کر الی آخر ہی جتنے بھی ہوں گے اس کے اوپر دلالت کرے گا. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، مختصر درس ہے. آج کے سبق میں ہم نے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم یہ کس کے اقسام ہے؟ جمع تصحیح، جمع سالم کی، جمع تصحیح کی یہ 2 قسمیں ہیں. پھر من حیث المعنی جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جمع قلت اور ایک کو جمع کثرت. دونوں کی تعریفات اور دونوں کے اوزان آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اچھی دہرائی کرنی ہے انشاءاللہ.